جو وہ پچھلے میری یادداشت کے مطابق 20 سال سے کر رہا ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے کہ وہ 4 سال وفاق میں اور 10 سال خیبر پختونخوا میں اقتدار کی کرسی سے چمٹا رہا۔ یہ آسان تو ہے بھولنا، لیکن پاکستان کی عوام نہ بیوقوف ہے نہ پاگل ہے جس کو آپ پاگل سمجھتے ہیں۔ وہ بہت عقل بھی رکھتی ہے اور سمجھ بوجھ بھی رکھتی ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ 4 سال وفاق میں اور 10 سال خیبر پختونخوا میں اسی شخص کی حکومت ہے، اور اسی شخص کے دور میں 35 روپے کا آٹا 120 روپے آٹے پہ پہنچا، اور 52 روپے کی چینی 150 روپے کلو چینی پہ پہنچی، اور وہ چینی عورتوں کے انگوٹھوں پہ نشان لگا کر شناختی کارڈ کے ذریعے 1 کلو چینی ملتی تھی۔ یہ وہی شخص ہے جو کہتا تھا کہ میں رات کو سویا ہوا تھا، صبح ٹی وی سے پتا چلا کہ ڈالر بڑھ گیا ہے۔ یہ وہی شخص ہے جس وقت اپوزیشن یہ کہتی تھی کہ مساک معیشت کرو، اور آئی ایم ایف کو جو ملک کی معیشت کو آئی ایم ایف کے حوالے کر رہے ہیں وہ نہ کریں، اور ایسا معاہدہ نہ کریں جس سے پاکستان کی عوام مہنگائی کے سمندر میں ڈوب جائے۔ یہ وہی شخص ہے جس نے 25,000 ارب کے قرضے پاکستان کے جو 75 سالہ تاریخ کے تھے، اور صرف 4 سال میں اس کو 45,000 ارب کے اوپر لے کر گیا۔ یہ وہی شخص ہے جو آج جیل بھرو تحریک کا نعرہ لگا رہا ہے، جس نے ساری اپوزیشن کو اور میڈیا کو نہ صرف جیلوں میں ڈالا بلکہ ہراسمنٹ کی، اور جو جیلوں کے اندر سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا، اور ایک دفتر بنایا پرائم منسٹر ہاؤس میں جو ہر روز یہ اپڈیٹ دیتا تھا کہ آج کس نے کیا کھایا ہے، سردی میں کس کو کمبل دیا ہے، نماز کے لیے کس کو کرسی دی ہے کہ نہیں دی ہے، صرف اپڈیٹ۔ وہ جو ایسٹ میکنگ یونٹ تھا اس کی سربراہی میں جیلوں سے صرف یہ اپڈیٹ آتی تھی کہ آج کس اپوزیشن لیڈر یا سیاسی مخالفین کے خلاف جیل میں کیا سلوک ہوا ہے، اور اگر اپنی ہدایت کے اور ڈائریکشن کے مطابق ذرا بھی سلوک مختلف ہوتا تو پھر اگلے دن کا بندوبست کیا جاتا تھا۔ یہ وہی شخص ہے جس نے امریکہ جا کر اس پلیٹ فارم کو استعمال کیا اور یہ کہا تھا کہ میں جا کر نواز شریف کا اے سی بند کروں گا۔ وہ شخص ہے جس نے شہباز شریف نے یہ درخواست دی کہ میری کمر میں درد ہے تو مجھے نماز پڑھنے کے لیے کرسی دی جائے، تو اس دن جو کرسی موجود بھی تھی وہ بھی چھین لی۔ یہ وہ شخص ہے جو جیل بھرو تحریک کی باتیں کر رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب، اگر اس ملک میں معیشت اور پاکستان کی عوام مشکل میں ہے تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں، اور یہ پاکستان کی عوام جانتی ہے۔ 2016 میں آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہہ دیا گیا تھا۔ پاکستان کا پہلا تاریخی پروگرام تھا جس کو وائنڈ اپ کر کے اس کو بائی بائی کر دیا تھا اور ملک کی معیشت کو استحکام دیا تھا۔ اور آج اگر بجلی، اور ہمیں معلوم ہے، ہمیں اس چیز کی تکلیف ہے کہ پاکستان کی عوام آج مشکل میں ہے، بجلی کے بل دینے کی مشکل میں، گیس کے بل دینے کی مشکل میں، مہنگائی کی وجہ سے مشکل میں، لیکن یہ مشکل آئی ایم ایف کا وہ معاہدہ ہے جس کے اوپر عمران خان کے دستخط ہیں، اور اگر ہم اس معاہدے سے اختلاف کرتے ہیں یا اس کو نہیں مانتے تو ملک ڈیفالٹ کی طرف جاتا ہے، جس کی کوشش مارچ 2021 میں عمران خان نے کی جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو رہی تھی۔ اس وقت یہ خلاف ورزی آئی ایم ایف کے پروگرام کی اور ملک کی کریڈیبلٹی کو دفن کیا، جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کے معاہدے پہ آج ہمیں عمل کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ عمران خان کے دستخط شدہ معاہدہ ہے، اور آپ صرف نظر ہٹانے کے لیے، لوگوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے اٹینشن، جو خیبر پختونخوا 10 سال آپ کی حکومت رہی اور دہشت گردی کا کوئی بھی انتظام نہیں کیا گیا۔ خیبر پختونخوا کی پولیس کو، خیبر پختونخوا میں رینجرز کو، خیبر پختونخوا کی عوام کو، اور خیبر پختونخوا میں افواج پاکستان کے ان سپاہیوں کو آپ کی نالائکی، آپ کی نااہلی اور آپ کی دہشت گردی کو فروغ دینے کی سوچ نے آج اس نہج پر کھڑے کر دیا ہے کہ آپ کیسے آتے ایپیکس کمیٹی میں؟ آپ کہتے ہیں ہماری کیسز شروع کیے ہوئے ہیں اس لیے ہم ایپیکس کمیٹی میں نہیں آتے۔ آپ اس لیے ایپیکس کمیٹی میں نہیں آتے، یہ عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ 471 ارب روپیہ جو دہشت گردی کی مد میں صوبے میں گیا، اس کی صوبے کے اندر دہشت گردی کے مقابلے کے لیے، اس کے انفراسٹرکچر کے لیے، اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ CTD جس کو بولتے ہیں، کسی فورینزک لیب کے لیے دہشت گردی یا پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ یا اس کے اکوپمنٹ کے لیے استعمال نہیں ہوا۔
تو اس کا جواب کیسے دیتے؟ 2016 سے 18، 18 سے 19، 19 سے 20، 20 سے 21، 7 ارب، 8 ارب، 9 ارب، 10 ارب، 11 ارب صوبے کو دیا گیا. 1% ڈویزبل پول این ایف سی کے اندر صوبے کو دیا گیا. فاٹا مرجر کے بعد دہشت گردی کے خلاف جتنی نیشنل ایکشن پلان کے اندر اور نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی کے اندر اور کاؤنٹر ٹیررزم کے اندر جو انفراسٹرکچر بنانا تھا، جو باقی تمام صوبوں میں بنانا تھا، جس طرح پنجاب کے اندر شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب نے فورینزک لیب بنائی، سی ٹی ڈیز بنائی، پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ کی، پولیس کے اندر کو جو اکوپمنٹس چاہیے تھے، جو رینجز کو چاہیے تھے، جو سی ٹی ڈیز کی فورس کو چاہیے تھے، فورینزک لیب بنائی. وہ تمام چیزیں انفراسٹرکچر کی عدم موجودگی کی وجہ سے آج وہ صوبہ کمزور ہے، تو دہشت گرد اس پر حملہ کرتے ہیں. اور اسی نالائکی نااہلی کی وجہ سے پورے ملک کے اندر جو دہشت گردی ختم کر دی گئی تھی. نواز شریف نے نیشنل ایکشن پلان جب یہ بار بیٹھا گالیاں دے رہا تھا، اس کو ٹیبل پر بلایا اور کہا کہ اس ملک کی خاطر، دہشت گردی کی جنگ کی خاطر آپ ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھیں، اور 2018 میں اس دہشت گردی کے ناسور کو ختم کیا تھا. ایک ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ نہیں کی اس شخص نے، ایک نیشنل ایکشن پلان کی میٹنگ نہیں کی اس شخص نے، اور جیل بھرو تحریک کی وہ ڈائیورٹ کرتے ہیں. جیل بھرو تحریک کون بات کر رہا ہے؟ جیل بھرو تحریک وہ بات کر رہا ہے جو پچھلے 4 مہینے سے ٹانگ میں پلستر لگا کے بختر بند زبان پارک کے اندر بند بیٹھا ہوا ہے. باہر عورتوں کو، بچوں کو سردی کے اندر ان کو ڈھال بنا کر اندر بیٹھا ہوا ہے ڈرپوک شخص. پہلے آپ عدالتوں میں جو کیسز ہیں نا، آپ کو کسی تحریک کی ضرورت نہیں عمران خان صاحب، کسی تحریک کی ضرورت نہیں. آپ کیسز میں، عدالتوں میں اپنے کیسز کا جواب دیں، جیلیں خود بھر جائیں گی الحمدللہ. جو آپ کے کرتوت ہیں، جو آپ کے اعمال ہیں، جو آپ کی کرپشن ہے، جو لوٹ مار تھی پچھلے 4 سال اور 10 سال خیبر پختونخوا میں، وہ جیلیں خود بھر جائیں گی. آپ کو کوئی تحریک کا انتظام نہیں کرنا پڑے گا. اور آپ کو پتہ ہے جیل بھرو تحریک کیا ہوتی ہے؟ جس میں قیادت سب سے پہلے گرفتاری دیتی ہے. قیادت اپنے گھر میں چھپ کر بیماری کا بہانہ لگا کر نہیں بیٹھی ہوتی اور کارکنوں کو کہتی ہے اور یہ میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں سے بھی بات کر رہی ہوں. یہ آپ کو ڈھال بنا رہا ہے شخص. یہ اپنی گندی سیاست، بدبودار سیاست اور 4 سال جو لوٹ مار کی ہے، اس کو بچانے کے لیے، اس کو چھپانے کے لیے نہ عدالتوں میں پیش ہوتا ہے اور نہ اپنے جوابات دیتا ہے، اور آپ کو کہتا ہے جیلوں میں جاؤ. اور وہ لوگ جو 2 دن جیل میں رہ کر جن کی آنکھیں بھر آتی ہیں، وہ جیل بھریں گے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جیل بھرے تحریک کس کی کیپیسٹی ہوتی ہے. وہ لوگ جو اس کی سیاسی انتقام کا نشانہ بنے، جو الحمدللہ عدالتوں میں جواب دیے، ثبوت دیے، اپنی بے گناہیاں ثابت کی، 40 سال کا جواب دیا، اور اس میں چاہے مسلم لیگ نون کی قیادت ہو، وہ کیپیسٹی رکھتے ہیں جیل بھرو تحریک کی. تم جیل بھرو تحریک، اور صرف کچھ نام آپ کے سامنے. آصف علی زرداری صاحب 248 دن جیل میں رہے. فریال صاحبہ عید والے دن ہسپتال سے گھسیٹتے ہوئے لے کر گئے اور جان بوجھ کر ٹی وی چینلز کو کہا کہ یہ فوٹیج دکھاؤ. کسی کی بہن تھی نا، 210 دن جیل کے اندر رہی. نواز شریف صاحب 374 دن جیل کے اندر رہے. مریم نواز شریف صاحبہ 158 دن جیل کے اندر رہیں. رانا ثناء اللہ صاحب 174 دن اس جیل اور اس سزائے موت کی چکی میں رہے جس کے اندر کیڑیاں چھوڑی تم نے. ان کو شوگر کی دوائی نہیں دیتے تھے، ان کی آنکھ کا آپریشن ہوا تھا، ان کو آنکھ کی دوائی نہیں دیتے تھے، اور وہ شیر کا بچہ عدالت آتا تھا تو منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا تھا. آپ لوگوں میں سے کسی نے سنا کہ ایک شکوہ بھی کیا ہو رانا ثناء اللہ صاحب نے؟ مریم نواز شریف صاحبہ جس کمرے میں رہتی تھی، پردے کے اس طرف اس خانہ تھا، باتھ روم بنایا ہوا تھا اور فلش تھا جہاں وہ نماز کے لیے سجدہ کرتی تھی. کبھی منہ سے یہ آواز سنی آپ نے؟ اس کے بعد صفدر صاحب 53 دن جیل میں رہے. خواجہ آصف 176 دن جیل میں رہے. حمزہ شہباز 627 دن جیل میں رہے. حمزہ شریف 627 دن. شاہد خاقان عباسی 222 دن جیل میں رہے. مفتاح اسماعیل 142 دن جیل میں رہے. شہباز شریف جو اپوزیشن لیڈر تھا، جو تم جیل میں ڈالتے تھے، جھوٹے الزام لگاتے تھے، تمہیں پھر بھی اس ملک کی خاطر میں ساکے معیشت کے اوپر کہتا تھا آؤ بیٹھو. اور آج بھی تم گالی دیتے ہو تو وہ کہتا ہے دہشت گردی کے لیے آ کر بیٹھو. 340 دن جیل میں رہے. احسن اقبال صاحب 64 دن جیل میں رہے.
تو اس لیے تمہیں جیل بھرنے کی تحریک کا اعلان نہیں، تمہیں ڈوب مرنے کی تحریک کا اعلان کرنا چاہیے عمران خان صاحب. تم کس کو بے وقوف سمجھتے ہو؟ تم صرف جیل بھرنے کی تحریک، وہ لوگ اگر تم واقعی جیل بھرو تحریک جو نہ تم میں اہلیت ہے، نہ تم میں قابلیت ہے، نہ تم میں حوصلہ ہے، ایک ڈرپوک شخص، جیسے میں نے پہلے کہا کہ بختر بند زبان پاک کے اندر 4 مہینے سے ٹانگ کا بہانہ لگا کر بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے جیل بھرو تحریک. اور اس پہ سعد رفیق صاحب 462 دن جیل میں رہے. سلمان رفیق صاحب، قمر الاسلام، میں کس کس کا نام لوں یہ. اور پھر میڈیا، میر شکیل الرحمان کو جیل میں ڈالا صرف یہ میسج دینے کے لیے کہ اگر میر شکیل الرحمان جیل میں جا سکتا ہے تو میڈیا کا ہر شخص جیل میں جا سکتا ہے. آج غلط موازنہ کیا جاتا ہے. وہ صحافی جو کارکن ہیں دوسری جماعتوں کے، وہ صحافت نہیں ہوتے. وہ کہیں کہ ہم نے پی ٹی آئی جوائن کر لی ہے. میڈیا کی بچیوں کے گھر کے باہر اغوا کر دو، پیٹ میں گولیاں مار دو، پسلیاں توڑ دو، ناک کی ہڈیاں توڑ دو، قلم چھین لو. عرفان صدیقی صاحب کو جیل میں ڈالا. میں ہر دفعہ کہتی ہوں کہ ان کو جیل میں ڈالا، خوشی خوشی ہنستے ہنستے جیل میں گئے، اور جس دن رہائی اور بیل کرائی انہوں نے، بیل ہوئی ان کی عدالت سے، جس دن ان کی بیل ہوئی اس دن ان کو جیل کے فرنٹ ڈور سے باہر نہیں آنے کا حوصلہ دیا گیا. ان کو موٹر بائک پہ بٹھا کر پچھلے دروازے سے ہڈیالہ کے ایک پیٹرول پمپ پہ